بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہے پاکستان میں بسنے والے مذاہب میں بہائیت، امر بہائی، ٹھیک ہے نا، امر بہائی یا بہائیت، اس کا مؤسس ہے مرزا حسین علی نوری۔ اس کا مؤسس کون ہے جی؟ مرزا حسین علی نوری۔ ذہن میں رہے یہ مذہب جو ہے تقریباً قادیانیت کو اگر چھوڑیں تو انتہائی نو مولود مذہب ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ قادیانیت تو اس کی نسبت زیادہ نو مولود ہے، تو یہ مذہب کیا ہے؟ اگر قادیانیت کو ہم الگ مذہب شمار نہ کریں تو یہ انتہائی نو مولود بلکہ سب سے زیادہ نو مولود مذہب شمار ہوگا اگر قادیانیت کو مستقل مذہب شمار نہ کیا جائے۔ اور اگر قادیانیت کو اسلامی فرقوں میں سے ایک فرقہ کہا جائے، اگر کہا جائے، وہ اسلامی فرقوں میں سے ایک فرقہ نہیں ہے، الگ مذہب ہے قادیانیت، لیکن اگر قادیانیت کو صرف اسلامی فرقوں میں سے ایک فرقہ کہا جائے تو بہائیت کیا ہے؟ سب سے نو مولود مذہب ہے۔ یہ مرزا حسین علی نوری جو ہے یہ مرا ہے 1892 عیسوی میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مذہب کی بنیاد ہے 19ویں صدی۔ اس مذہب کی جو بنیادیں ہیں وہ 19ویں صدی میں رکھی گئیں، ابھی 21ویں ہے، ٹھیک ہے نا، تو 19ویں صدی میں اس کی بنیادیں رکھی گئیں۔ اس کی بنیادیں، ایک بات ذہن میں رہے، یہ مستقل مذہب ہے، اسلامی فرقوں میں شمار نہیں ہوگا۔ جیسے جو قادیانیت ہے اس کو بعض اسلامی فرقوں میں شمار کرتے ہیں، یہ اسلامی فرقوں میں شمار نہیں ہوگا بلکہ مستقل مذہب ہے، سمجھے، آزاد مذہب ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کی جغرافیائی حالت اور معاشرتی حالت، ان چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ نہیں کہا جا سکتا، مطلب آپ یہ کہیں گے کہ یہ اسلام سے نکلنے والے لوگ ہیں، اسلام سے نکلنے والے لوگ ہیں۔ اسلام سے کہاں آ کے معارض ہوئے، گفتگو آگے چلے گی تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک تھا شیخ احمد احصائی، شیخ احمد احصائی یہ تھا اثنا عشری شیعہ، شیعوں میں کئی ایک مذاہب ہیں، تو شیخ احمد احصائی جو ہے یہ اثنا عشری شیعہ تھا۔ یہ مرا ہے 1826 عیسوی میں، 19ویں صدی میں، ٹھیک ہے نا۔ تو 19ویں صدی میں ہی اس نے ایک تنظیم بنائی تھی شیخیہ۔ شیخ احمد احصائی نے ایک تنظیم بنائی ہے شیخیہ۔ یہ شیخ احمد احصائی جو ہے یہ مرا 1826 عیسوی میں۔ اس کے بعد اس شیخیہ کا جو بنا، رہنما بنا، ٹھیک ہے، مؤسس شیخیہ کا احمد احصائی ہے۔ دوسرے اس کے مرنے کے بعد اس شیخیہ کا جو جانشین بولیں، شیخ احمد احصائی کا جو جانشین ہوا وہ تھا سید کاظم رشتی۔ شیخیہ تنظیم کا دوسرا رہنما کیا ہے؟ شیخ یہ سید کاظم رشتی 1843 پہ مرا۔ توجہ ہے آپ کی، ذہن میں رکھیں، سید کاظم رشتی نے احمد احصائی کے بارے میں بڑا غلو کیا،
بڑا غلو کیا اور بہت اس کو اوپر لے کے گیا۔ شیخ احمد کاظم رشتی جو ہے اس نے احمد احصائی کے بارے میں کہا کہ یہ 12 صدیاں، ذہن میں رکھیں کہ ادھر اگر ہجری تاریخ کو دیکھا جائے تو اس حساب سے یہ 13ویں صدی چل رہی تھی، اگر عیسوی کو دیکھا جائے تو 19ویں صدی، اور ہجری تاریخ کو دیکھا جائے تو 13ویں صدی، یعنی 12 صدیاں گزر چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا احمد احصائی کے بارے میں کہ 12 صدیوں تک کی جو تعلیمات ہیں ان کے بعد یہ باطنی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے لیے آیا ہے۔ اس میں انتہائی غلو اور انتہائی تعصب تھا اس کو کاظم رشتی کو احمد احصائی کے بارے میں۔ تو ذہن میں رکھیں احمد احصائی یہ بھی اثنا عشری شیعہ تھا، یہ جو کاظم رشتی ہے یہ بھی اثنا عشری شیعہ تھا۔ اب کاظم رشتی نے احمد احصائی کے بارے میں انتہائی غلو کیا۔ جب انتہائی غلو کیا تو بہرحال وقت کے ساتھ جب کاظم رشتی مرا تو اب یہ جو تنظیم شیخیہ ہے یہ 2 حصوں میں بٹ گئی ہے۔ ایک تھا کم متعصب فرقہ، یہ شیعوں کے ساتھ رہا، ٹھیک ہے نا، چونکہ تعصب کم تھا اس لیے یہ شیعوں کے ساتھ رہا، جدا نہیں ہوا۔ یہ انتہائی متعصب فرقہ تھا، یہ شیعوں سے جدا ہو گیا۔ اس کی باغ ڈور کس کے پاس تھی؟ سید علی محمد باب شیرازی کے ہاتھ۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بات ہم نے احمد احصائی سے شروع کی ہے، اس کے بعد آیا کاظم رشتی، اس کے بعد آیا ہے علی محمد باب شیرازی، ایک فرقہ ادھر بھی چلا گیا، لیکن ہماری گفتگو چونکہ بہائیت کی طرف آ رہی ہے اس لیے ہم نے یہ راستہ چھوڑ دیا، ہم اپنے راستے پہ آ رہے ہیں۔ یہ آگے محمد علی باب شیرازی، ٹھیک ہے، یہ فرقہ بابیہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، بابیت جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بابیت، یہ علی محمد باب شیرازی۔ ذہن میں رکھیں باب بھائی عام شیعہ نہیں، کامل شیعہ، جو شیعت میں کامل ہے وہ 12ویں امام اور عام انسان جو ہیں ان کے بیچ ایک دروازے کی حیثیت رکھتا ہے، یہ درجہ ہے باب کا۔ اس نے یہ باب اس کا نام نہیں ہے، اس نے اپنے لیے یہ دعویٰ تھا کہ میں باب ہوں۔ علی محمد شیرازی کا دعویٰ تھا کہ میں باب ہوں۔ ذہن میں رہے دعویٰ اس کے بارے میں بھی کیا گیا، شیخ احمد کے بارے میں باب ہونے کا۔
اور کاظم رشتی کے بارے میں بھی شیخ احمد آسائی یہ باب ایک نیا تصور دے رہے ہیں کہ جو امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو شخصیت ہے، مہدی منتظر ہیں، تو ان میں اور عام انسانوں میں واسطہ، تعلق، رستہ، دروازہ، جی تو اس کا کہنا تھا کہ میں اس درجے پر فائز ہوں، میں باب ہوں. ٹھیک ہے، باب کا دعویٰ احمد آسائی کے بارے میں بھی ملتا ہے اور کاظم رشتی کے بارے میں بھی ملتا ہے. یہ جو علی محمد باب شیرازی ہے، اس کا دعویٰ پھر صرف باب ہونے پر نہیں رکا. یہ دعوی ہیں علی محمد شیرازی کے. تو جو ہے پہلے کہا میں باب ہوں، پھر کہا میں مہدی ہوں خود، پھر کہا میں نبی ہوں، پھر کہا میں خدا کا مظہر ہوں، پھر کہا میں اظہار اللہ ہوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دعوی اس کے بڑھتے گئے علی محمد شیرازی کے. ان دعوی کی بنیاد پہ اسے 1850 میں سزائے موت ہوئی. علی محمد شیرازی اس کو 1850 میں سزائے موت ہوئی، کیونکہ باب، پھر مہدی، پھر نبی، پھر خدا کا مظہر، پھر اظہار اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ بنیادیں بن رہی ہیں کس کی؟ بہائیت کی، امر بہائی کی. اب یہ جب مرا تو بہت سے اس کے لوگ جانشین اٹھے جانشینی کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ ان جانشینی کے دعوے داروں میں سے ایک تھا مرزا حسین علی نوری. مرزا حسین علی نوری، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہائیت کی جو بنیاد ہے وہ 1850 میں مر رہا ہے علی محمد شیرازی. تو بہائیت کی جو بنیادیں ہیں وہ 1850 کے بعد رکھی گئیں، کیونکہ 92 میں تو مر گیا مرزا حسین علی نوری. تو 1850 میں علی محمد باب شیرازی یہ اس کو سزائے موت ہوئی، اور 1892 میں حسین علی نوری مرا. اس کے بیچ کیا ہے؟ بہائیت کی بنیادیں رکھی گئیں اور بہائی مذہب کو شروع کیا گیا. آپ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، یہ بہائیت کی ابتدا ہو چکی ہے. ان کی کتابیں وغیرہ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ کر لیں، تصویر اگر بنانی ہے تو بنا لیں، مٹائیں اس کو. مذہبی کتابیں بھی ہیں باقاعدہ ان کی، مذہبی کتابیں بھی ہیں ان کی. مذہبی کتابیں وہ نہیں کہ جیسے تمہارے ہاں صحیح بخاری ہے یا تمہارے ہاں
ہدایہ ہے یا تمہارے یہاں فقہ کی کتب ہیں، وہ بات نہیں ہے. جو ان کے مذہب کی بنیادی کتابیں جیسے تمہارا قرآن، ٹھیک ہے، ان کے ہاں الہامی کتابوں میں شمار ہوتی ہے الکتاب الاقدس. یہ تصنیف ہے کس کی؟ مرزا حسین علی نوری کی. یہ مرزا حسین علی نوری یہ تقریباً 1873 کے لگ بھگ مکمل ہوئی. اور الایقان کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کی رائے کے مطابق الکتاب الاقدس کے بعد الایقان لکھی گئی، لیکن جو اس کی تاریخ تکمیل بیان کی جاتی ہے، تاریخ تکمیل نہیں ہے، یہ تاریخ نزول ہے. کتابیں نازل ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو تاریخ نزول جو ہے وہ 1862 عیسوی قرار دی جاتی ہے. اس حساب سے یہ الکتاب الاقدس سے پہلے ہے، ٹھیک ہے. اور بعض نے کہا کہ الکتاب الاقدس پہلے ہے، الایقان بعد میں ہے. یہ الایقان 2-3 دنوں کے اندر جو ہے وہ جناب مرزا حسین علی نوری پر نازل ہوئی. جی تو 2 سے 3 دنوں میں الایقان یہ کتاب جو ہے میرے پاس موجود ہے، یہ مرزا حسین علی نوری پر نازل ہوئی. جو الکتاب الاقدس ہے اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تمام تر آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ ہے. ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں اس کے آنے سے. الکتاب الاقدس آ گئی، قرآن منسوخ ہو گیا، تورات منسوخ ہو گئی، انجیل منسوخ ہو گئی، زبور منسوخ ہو گئی، جتنی آسمانی کتابیں وہ ساری منسوخ ہو گئیں. اب کیا ہے؟ اب ہے تو الکتاب الاقدس ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ اسلامی فرق میں سے ایک فرقہ شمار نہیں ہوگا، بلکہ ایک مستقل مذہب ہے. اس لیے کہ آپ قادیانیوں کو بھی اگر دیکھ لیتے ہیں تو قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں آپ کون ہیں، وہ کہتے ہیں ہم احمدی مسلم ہیں. جی ہم احمدی مسلم ہیں. چلیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم محمدی مسلم ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلاتے، نہ یہ اسلامی فرقوں میں سے ایک فرقہ بنے گا، بلکہ مستقل مذہب ہے. قرآن عظیم ان کے یہاں منسوخ ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل ہیں، لیکن کس معنی میں ابھی میں بات کرنے جا رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، ٹھیک ہے. تو ان کی جو مذہبی تاریخ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، جو مذہبی کتابیں ہیں وہ بھی بتا دیں. ان کے بنیادی نظریات، بنیادی نظریات جو ہیں ان میں سے پہلا نظریہ کیا ہے؟ بنیادی نظریات میں سے پہلا نظریہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے کہ 3 وحدتوں پر ایمان. کتنی وحدتیں جی؟ 3 وحدتوں پر ایمان. ایک ہے وحدت خالق، مطلب توحیدی مذہب ہے، وحدت خالق. ایک ہے وحدت جنس بشری، سارے انسان ایک ہی منبع سے اور ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، سارے انسان برابر ہیں، اور ان کے بیچ جو مساوات کا نظریہ ہے وہ سمجھے. اور ایک ہے وحدت ادیان. بہائیت کے بنیادی ضابطوں میں سے، بنیادی نظریات میں سے ایک نظریہ ہے وحدت ادیان. وحدت ادیان کا مطلب کیا ہے؟ وحدت ادیان کا مطلب یہ ہے تمام تر دین، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ بہائیت ہو یا دیگر ادیان ہوں، سب کا منبع ایک ہے، بنیاد ایک ہے. ہر دور کے حساب سے توجہ رکھنا، ہر دور کے حساب سے کچھ لوگوں نے آ کر دین کو سمجھایا. ایک کتاب کے مختلف اوراق،
ٹھیک ہے، ایک کپڑا اس کے مختلف کپڑے کے پرت، ایک کو آپ نے ہٹایا تو اور رنگ نکلا، دوسرا ہٹایا تو دوسرا رنگ نکلا، تیسرا ہٹایا تو تیسرا رنگ نکلا، کپڑا ایک ہے، ٹھیک ہے، تو سارے دین ایک ہے، یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، اسلام وغیرہ وغیرہ، سارے دین ایک ہے، سب کا منبع ایک ہے، سب کی بنیاد ایک ہے، سارے کس کے لیے؟ خلق کی رہنمائی کے لیے ہیں، لیکن ہر دور میں لکھ لے میں بعد میں کر لیتا ہوں، تو ہر دور میں لوگوں کی صلاحیات مختلف ہیں، سوچنے کی، سمجھنے کی جو ہے نا وہ انداز مختلف ہے، تو لہٰذا ہر دور میں کیا ہے، جس انداز کے لوگ موجود ہیں، جس صلاحیت کے لوگ موجود ہیں، ان کو آ کر اسی انداز میں تبلیغ کی گئی، یہ ان کی فکر ہے، گو یہ بالکل باطل فکر ہے، کیونکہ اگر یہ بات درست ہوتی تو آپ غور کیجئے کہ پھر اس کا مطلب کہ ایک دور میں ایک ہی دین ہونا چاہیے نا، ادھر آریہ مذہب بھی ہے اور ادھر جو ہے نا وہ بیچ میں نکل آیا بدھ مت بھی نکل آئی، سمجھے بات کو، ادھر جو ہے وہ دیگر مذاہب بھی موجود ہیں، ایک علاقے میں ایک سے زائد مذاہب موجود ہیں، تو بہرحال بطلان اپنی جگہ پر ہے، تو یہ تین وحدتوں پر ایمان لانا یہ بنیادی نظریات سے ہے، کس کے؟ بہائیت کے، بات سمجھے؟ دوسرا نظریہ کیا ہے؟ نبوت کی ضرورت ہر دور میں رہتی ہے اور آئندہ بھی ہوگی، نبوت کی ضرورت اور حاجت کسی دور میں ختم نہیں ہوتی، تو یہ جو ہے حسین علی نوری، اس کو بھی نبی مانا جاتا ہے، جبھی تو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کے اوپر، سمجھے بات کو؟ رہی بات خاتم النبیین کی، تو خاتم النبیین کے معنی کرتے ہیں زینت النبیین، انگوٹھی آپ کے ہاتھ کی زینت ہے، آپ کے ہاتھ پر موجود ہے تو ہاتھ کی زینت ہے، تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیوں کے اندر موجود ہیں تو وہ نبیوں کی زینت ہے۔ تو خاتم النبیین کے معنی نبیوں کی زینت کے ہیں، جیسے انگوٹھی زینت کا فائدہ دیتی ہے۔ اب بات سمجھے، یہ مٹائیے، کچھ اور باتیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کو کلوز کرتے ہیں تاکہ کیلاش کے بارے میں کچھ کہہ لیں آج، اور آخری جو ہمارے 2 دن ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس کے بارے میں ہم گفتگو کریں۔ تو ان کی کتابیں اور نبیوں کے بارے میں ان کی جو فکر ہے
حسین علی نوری کو بھی نبی ماننا اور خاتم النبیین کے جو معنی ہیں وہ آپ کو بتائے۔ اس طرح یہ چند ایک جملے میں نے ان کے بارے میں مزید لکھے ہیں۔ جنت اور دوزخ کا انکار پایا جاتا ہے ان کے ہاں، اسی طرح ملائکہ اور جن جو ہیں ان کا انکار پایا جاتا ہے۔ خنزیر کا گوشت ان کے ہاں حلال ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے جو میں نے کہا کہ یہ ان فرق میں شمار نہیں ہوگا، ان فرقوں میں کہ جو اسلامی فرقے شمار ہوتے ہیں ان میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ان کو اہل اسلام سے مکمل طور پہ جدا کرتی ہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی آپ کو بتائی ہے کہ بنیادیں جو ڈلی ہیں، جو بنیادیں ڈلی ہیں وہ شیعوں کے گھر میں ڈلی ہیں۔ ان کی جو بنیادیں اس مذہب کی ڈلی ہیں، شیخ احمد احسائی، اس کے بعد سید کاظم رشتی، یہ شیعہ تھے، اثنا عشری شیعہ تھے، وہاں ڈلی ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ فلسفہ اور تصوف بھی اس مذہب کے پیچھے کار فرما ہے۔ فلسفہ اور تصوف جو ہے وہ بھی اس مذہب کے پیچھے کار فرما ہے، کیونکہ جو باب کا تصور ہے، بابیت کا تصور ہے، یہ کہ یہ وہاں سے جو ہے تصوف سے منتقل ہوتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تصوف کی مذمت کی جائے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سمجھے بات کو؟ تو کچھ لوگ راہ راست پہ آ جاتے ہیں، کچھ راہ راست سے دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ تصوف بھی وہ معمولی چیز نہیں ہے، اس میں بھٹکنے کا اندیشہ بہت شدت کے ساتھ رہتا ہے۔ جب تک کہ کوئی شیخ کامل تمہاری اچھے انداز میں دستگیری نہ کر سکتا ہو تو تم کہ وہ تصوف کی راہوں میں نہ جانے کام بھٹک کے رہ جاؤ گے۔ تم جس کو نیکی سمجھو گے وہ ہو سکتا ہے تمہیں کفر کی وادیوں میں دھکیل دے۔ تو بہرحال یہ جنت اور دوزخ کا انکار ہے، ملائکہ اور جنات کا انکار ہے، خنزیر کا گوشت حلال ہے، 2 شادیوں کی اجازت ہے، 4 کی نہیں، لیکن مستحسن یہ ہے کہ 1 کی جائے، اسی میں آسانی ہے۔ کسی شخص پر کوئی چیز کھانے کی پابندی نہیں، یہ انتخاب آپ کا ہے۔ یہ چیز بھی اسلام سے ان کو بالکل، ویسے تو اسلام سے وہیں جدا ہو گئے نا جب انہوں نے حسین علی نوری کی نبوت کا قول کیا اور سارے ادیان کا منبع ایک ہی قرار دیا، وحدت الادیان کا قول کیا۔ لیکن اور بھی ایسی علامات ہوتی ہیں جو نا ان کو ممتاز کرتی ہیں، یہ بھی، اور مردوں اور عورتوں کے بیچ مکمل طور پہ مساوات۔ یہ سلسلہ نبوت کی بقا، یہ بھی عقائد سے متعلق آتا ہے، سلسلہ نبوت کی بقا ہے، ذہن میں رکھیں۔ یہ ضرور لکھا ہے کہ بھئی 1000 سال تک پھر نہیں، ضرورت نہیں ہوتی نا نبی آنے کی، جی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو ان کا شیخ ہے اس کی وہ حیثیت برقرار رہتی ہے، 1000 سال بعد کون جانے گا اس کو،
1000 سال بعد پھر کہاں بہائیت اور کہاں معاملات. تو بہرحال ان کی فکر کے مطابق سلسلہ نبوت جاری ہے، وہی کا تسلسل باقی ہے. البتہ جو ہے ایک نبی کے آنے کے بعد 1000 سال تک دوسرے نبی کی ضرورت نہیں پڑتی. اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو 1200 سال بعد کیا ہے، ان کی رائے کے مطابق حسین علی نوری کیا ہے وہ اس دنیا کے اندر مبعوث ہوا. بات سمجھے. یہ میں نے انتہائی اختصار کی ہے ان کے بارے میں. نمازیں ان کے یہاں 5 نہیں ہیں، 3 نمازیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی اختیار ہے، آپ کسی کا بھی اختیار کر سکتے ہیں. اور بھی تعلیمات ہیں، میں اختصار کر رہا ہوں. کیلاش مذہب کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں، اس پہ ختم کرتے ہیں، یہ مٹائیں. اس کے بارے میں کسی نے کچھ پوچھنا ہو جی. ان کے یہاں 3 نمازیں ہیں، کس وقت کی نہیں، ان میں سے آپ کسی وقت کا انتخاب کر سکتے ہیں. 3 نمازیں ہیں، کسی ایک نماز کا انتخاب کر سکتے ہیں آپ. یہ نماز نہیں، الگ ہے، الگ ہے. یہ ایران سے ہوئی ابتدا، ایران سے ہوئی. بہائیت میں میرے ذہن میں نہیں ہے. شیعہ نہیں ہے. دیکھیں شیعہ کے بارے میں ہماری مخصوص فکر ہے، لیکن جو شیعہ نہیں ہیں ان کو ہم شیعوں پر نہیں. بنیادیں اگرچہ، اس لیے میں نے کیا کہا تھا، بنیادیں اگرچہ شیعوں کے گھر سے چل رہی ہیں لیکن شیعہ نہیں ہیں. وہ شیعہ کے افکار الگ ہیں. پاکستان کے اندر جو مذاہب ہیں ان میں سے ایک مذہب ہے کیلاش. کالاش، ٹھیک ہے. یہ کیلاش کالاش یہ ایک مذہب ہے. اب آپ غور کیجئے گا، اس کو آپ مذہب قرار دیں، اس کو آپ ثقافت قرار دیں، اس کو آپ تہذیب قرار دیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کیونکہ تہذیب میں سب سے الگ، مذہب میں سب سے الگ، ثقافت میں سب سے الگ. جس کی وجہ سے جو کیلاش یا کالاش ہے ان کو سکندر اعظم کی اولاد سے یا اس کے بعض فوجیوں کی اولاد سے مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، سکندر اعظم کی اولاد سے. ذہن میں رکھیں کہ کچھ اس چیز کے مؤیدات بھی ملتے ہیں کہ ان کا تعلق، آپ ذہن میں رکھیں، ان کا چترال میں یہ لوگ رہتے ہیں. ان کی جو تعداد ہے یہ رہتے ہیں چترال میں. یہ کوہ ہندو کش جو ہے 3 وادیاں ہیں ان کی مستقل، ان کے اندر یہ رہتے ہیں. علاقے کو کافرستان بھی بولا جاتا ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ کافرستان بھی علاقے کو بولا جاتا ہے. ذہن میں رہے، وہاں پر رہنے کے باوجود، اس علاقے میں رہنے کے باوجود ان کی زبان
बिल्कुल मुख्तलिफ, सकाफ़त बिल्कुल मुख्तलिफ, ज़बान उस इलाके से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है, सकाफ़त बिल्कुल मुख्तलिफ है, रंग शक्ल सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है ना। तो ये मिलते जुलते हैं यूरोपियन लोगों से, यूनानी लोगों से। बालों के लिहाज से, चेहरे की रंगत के लिहाज से, आँखों की रंगत के लिहाज से, ठीक है। ज़बान जो है इनकी वैसे एक ज़बान दरी ज़बानों में से इसका शुमार होता है, ठीक है। लेकिन आप गौर कीजिए, एक इलाके में आप बैठे हैं, उस इलाके में बैठकर आपका लहजा, आपकी ज़बान, आपकी सकाफ़त, आपका रंग ढंग मुकम्मल तौर पे इनसे मुख्तलिफ हो, तो इसके माना ये बनते हैं कि आप इनमें से नहीं हैं, आप कहीं और से आए हैं, आप इन लोगों में से नहीं हैं। तो कहा जाता है कि ये लोग भूल गए थे जब सिकंदर आज़म उसने बर्रे सगीर का रुख किया, तो कुछ लोग भटक गए थे, ये वो लोग हैं, ठीक है। चूँकि इनकी यूनानियों के साथ जो मुशाबहत है, उस मुशाबहत की वजह से इस फ़िक्र को तक़वियत मिलती है कि इनका ताल्लुक़ सिकंदर आज़म से जाके बनता है, ख़ुद उसकी औलाद हूँ या उसके बाद लश्करी जो हैं, उसके बाद जो फ़ौजी हैं उनकी औलाद हूँ, तो उससे सिकंदर आज़म से जाके इस कबीले का ताल्लुक़ बनता है। तो ये कुछ मुअय्यदात मौजूद हैं इसके अंदर, समझे बात को। तो कुल इनकी जो तादाद है तकरीबन 5 से 6 हज़ार, ये इनकी कुल तादाद है, समझे। मैं आपको कह चुका कि ये एक तहज़ीब कहें इनको, इनको सकाफ़त का नाम दें या मज़हब का नाम दें, ये सारी चीज़ें इनको कही जा सकती हैं, क्योंकि इनकी तहज़ीब, इनकी सकाफ़त यही इनका मज़हब है, इनका मज़हब वही इनकी तहज़ीब व सकाफ़त है, समझे बात को। मज़ीद कुछ वज़ाहत में चलते हैं, ये उनके बारे में मुख्तसर आपको तारुफ़ बताया। चित्राल है, कोई हिंदूकश, इसमें मुख्तलिफ़ वादियाँ हैं, 3 वादियाँ इनकी हैं, ठीक है, 3 वादियाँ इनकी हैं। इलाके को काफ़िरिस्तान का नाम भी दिया जाता है, तो इलाका ये कोई हिंदूकश, ठीक है ना, वहाँ 3 वादियों के अंदर ये लोग रह रहे हैं। मखसूस किस्म का लिबास के बारे में बात करते हैं, तो लिबास के बारे में बाद में बात करते हैं।
آپ دیکھیں کہ عقائد ان کے کیا ہیں. ویسے تو یہ ہندو نہیں ہے، یہ ہندو بھی نہیں ہے اور نہ یہ بدھسٹ ہے. متعدد باطنی قوتوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں دیکھنا ممکن نہیں. جیسے یہ بت ہیں سامنے، ان کو نہیں مانتے. لیکن ذہن میں رکھیں یہ جو انہوں نے مانا نا متعدد، اس کے پیش نظر جو بعض ہیں تبصرہ نگار، ان کا کہنا ہے کہ یہ اصل میں قدیم آریہ مذہب سے ان کا تعلق ہے. قدیم آریہ مذہب سے ان کا تعلق ہے، کیونکہ آریہ مذہب جو ہے یہ رفتہ رفتہ تبدیل ہوتا ہوتا موجودہ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. تو جس طرح آریہ مذہب میں تھی کثرت پرستی ابتدا میں نے آپ کو بتایا مظاہر فطرت اور مناظر فطرت اور مناظر قدرت کو وہ مانتے تھے. ابتدا میں جب وہ یہاں بر صغیر میں آئے آریہ لوگ، تو اب جب مناظر فطرت اور مناظر قدرت کو وہ مانتے تھے، پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے وہ صرف اور صرف باطنی قوتوں کو مانتے ہوں، صرف باطنی قوتوں کو مانتے ہوں. آہستہ آہستہ بگڑتے ان کا مذہب یہاں تک پہنچ گیا. تو یہ لوگ جو ہیں کیلاش، یہ اس قدیم آریائی مذہب پر موجود ہوں. ایک رائے یہ ہے کہ متعدد چونکہ مانتے ہیں، اس لیے یہ قدیم آریائی مذہب سے شمار کیا جاتا ہے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ان طاقتوں کو یہ اس چیز کے قابل نہیں مانتے کہ ان کو دیکھا جا سکے، ان کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ نظر نہیں آ سکتی، مطلب وہ ایک باطنی قوت ہے. یہ چیز بعض کو اسلام کے قریب کرتی ہے، اور ایک بڑی تعداد ہے کیلاش جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں. اور کیلاش مذہب جو ہے، ہم نے اس کے بارے میں گفتگو اس لیے کی کیونکہ ملک پاکستان کے اندر یہ موجود ہے، سمجھے. ورنہ یہ مطلب 5 سے 6 ہزار لوگ ہیں، اور ایک ثقافت ہے، ایک تہذیب ہے، اور یہ ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ چونکہ یہ مانتے ہیں کہ وہ اس کا دیکھنا ممکن نہیں ہے، وہ نظر نہیں آ سکتی، وہ باطنی قوت ہے، تو یہ ان کو اسلام کے قریب بھی کرتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے کیلاش مسلمان بھی ہو رہے ہیں. تو بہرحال البتہ وہ قوتیں انسانی معاملات پر اثر انداز ہوتی ہیں. آگے گھروں کے اندر ایک کونا انہوں نے خالی چھوڑا ہوا ہے، اس کونے میں عورتیں بھی نہیں جائیں گی، بچے بھی نہیں جائیں گے، وہاں ایک باطنی قوت موجود رہتی ہے. ٹھیک ہے، وہ باطنی قوت کے وہ ناراض بھی ہوتی ہے، وہ راضی بھی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ میری بات سمجھ رہے نہیں؟ تو یہ کیا ہے، یہ ان کے عقائد میں سے بنیادی عقیدہ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ اس مطلب کثرت پرستی تو ہے ان کے اندر، لیکن ہندوؤں کی طرح بہت سے بت انہوں نے نہیں رکھے ہوئے، باطنی قوتوں کو وہ مانتے ہیں. اور ہر گھر کے اندر ایک باطنی قوت کا وہ تصور ان کے یہاں موجود رہتا ہے، ہر کونے کے اندر موجود ہے. ادھر صرف مرد جا سکتے، پھر عورتیں اور بچے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. کھانے پینے کے جہاں تک تعلق ہے، چونکہ ان کا کھانا پینا ہم نے دیگر مذاہب کے کھانے پینے کے بارے میں گفتگو نہیں کی، اس کے بارے میں اس لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جہاں مذہب ہے اسی طرح وہیں پر یہ ایک ثقافت بھی ہے، یہ ایک تہذیب بھی ہے. ٹھیک ہے نا.
تو ایک ثقافت بھی ہے، ایک تہذیب بھی ہے، اس لیے ہم نے کھانے پینے کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ کھانے پینے کی کوئی پابندی نہیں ہے، حلال حرام کا کوئی تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب مردہ جانوروں کو بھی کھایا جاتا ہے، زندہ کو بھی کھایا جاتا ہے، کچے بھی کھائے جاتے ہیں اور پکا کر بھی کھائے جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جاتے ہیں، کیا ہمارے لوگ جاتے ہیں اس کے لیے سیر و سیاحت کے لیے، چونکہ ان کا جو لباس ہے اور جو ثقافت ہے وہ بہت زیادہ قابل توجہ ہے، اور سیاح غیر ملکی سیاح آتے ہیں اور آ کر ان کے اس ثقافت کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر کھانے کا بڑی دشواری ہوتی ہے، کھانے کی بڑی دشواری ہوتی ہے کہ اب کھایا کیا جائے۔ جب آپ ان کو کھاتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کرتا۔ البتہ وہاں پر میں نے بعض جو سیاح ہیں ان کی میں نے رودات پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو سب سے زیادہ ہمیں کھانے میں آسانی سے ملا اور وہاں کثرت سے کھایا جاتا تھا وہ تھا لوبیا۔ اب لوبیا میں چونکہ یہ ہے کہ ذبح کر کے نہیں کھانا پڑتا، اس لیے وہ ہمیں آسانی سے مل گیا۔ تو باقی جانوروں کے بارے میں یہ آپ کو میں نے بتایا، یہ مٹائیں، مزید کچھ بات بتاتا ہوں میں۔ عورت کو بہت زیادہ آزادی ہے، بھاگ کے شادی کرنا جو ہے وہ بالکل معمول ہے، اس کو بہت بڑا عیب نہیں سمجھا جاتا۔ بھاگ کے شادیاں ہوتی ہیں، اور جس طرح مرد کو اختیار ہے اپنی بیوی تبدیل کرنے کا، ایسی عورت کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے چلی جائے اور دوسرے کے ساتھ جا کے گھر بسا لے۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس وہ جاتی ہے اس پہ لازم ہے کہ پہلے شوہر نے اس کے مہر کے طور پہ جو رقم دی تھی، خرچہ جو کیا تھا اس کی شادی پہ، اس سے 2 گنا، پہلے نے 1 لاکھ روپے خرچ کیے تھے، اب دوسرا 2 لاکھ روپے اس لڑکی کے باپ کو دے گا۔ 1 لاکھ روپے وہ پاس رکھے گا، 1 لاکھ اس کے پہلے شوہر کو دے گا، اور اس شوہر کو کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس عورت پر اعتراض کرے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے باوجود یہ بات ایک حقیقت ہے کہ اتنی آزادی کے باوجود بیشتر عورتیں جب بچے ہو جاتے ہیں تو وہ پہلے شوہر کے پاس رہنا ہی پسند کرتی ہیں، اس لیے کہ بچوں کے ساتھ جڑا رہنا۔ باقی یہ عورت کی آزادی ہے، جیسے مطلب یوں کہیں کہ عورت اپنے شوہر کو طلاق دے دیتی ہے، عورت اپنے شوہر کو طلاق دے دیتی ہے اور چھوڑ کے چلی جاتی ہے، لیکن دوسرے شوہر پر یہ لازم ہے کہ وہ پہلے شوہر کی طرف سے جو خرچ کیے گئے رقم خرچ کی گئی اس سے 2 گنی رقم کے عورت کے باپ کو دے گا، جس میں سے ایک حصہ وہ خود رکھے گا اور دوسرا حصہ وہ دے دے گا اس کے پہلے شوہر کو دے دے گا۔
बशालीनी ये एक जगह है मखसूस, ये मखसूस जगह है औरतों के लिए। जब औरतों के मखसूस अय्याम होंगे उन दिनों औरतें यहाँ चली जाएंगी, क्योंकि औरतों को नापाक तसव्वुर किया जाता है। हत्ता कि घर वाले खाना पहुँचाने आते हैं तो खिड़की विड़की से खाना देकर चले जाते हैं। औरतों को इन दिनों में नापाक तसव्वुर किया जाता है। इसी तरह वो औरतें जिनको हमल है वो औरतें भी इसी बशालीनी में आ जाएंगी। यहाँ बच्चा पैदा होगा और मखसूस किस्म की रस्म की अदायगी के बाद अब जाकर वो अपने घर जा सकती हैं। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ औरतें रहती हैं। ठीक हो गया जी। असल में जो लिबास है, चूँकि इनका लिबास जो सयाह हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ है और इनके लिबास को बहुत महंगे दामों ख़रीदा जाता है, पहनने के लिए नहीं ख़रीदा जाता। मतलब एक आदमी आया है यूरोप से इस इलाके को देखने के लिए, इन लोगों का लिबास देखने के लिए। इनकी मखसूस ईदें होती हैं, उन ईदों में इनके जो जश्न हैं उनको देखने के लिए, उस जश्न में डांस होते हैं इनके मजमूई तौर पर, और बिलखुसूस लिबास देखने के लिए। ये जो लिबास है फिर इनका बहुत खुशनुमा, उमूमी तौर पर स्याह लिबास है, उस पर रंग बिरंगा मोती और इस तरह की जो है ना वो कढ़ाई की जाती है। ये औरतों का लिबास है, ये उनकी सकाफ़त का बुनियादी हिस्सा, इसलिए हमने इनके लिबास के बारे में गुफ्तगू की है। ठीक हो गया। तो जो आम मर्दों का लिबास है वो पहले दौर में क्या हुआ करता था वो अपनी जगह पर है, लेकिन आज के दौर में वो शलवार कमीज़ पहनते हैं। तो वैसे भी जो पहनने ओढ़ने के लिबास के मामले में जो है वो ज़्यादा हिस्सा औरतों का ही होता है जी। तो मर्द जो है वो शलवार कमीज़ पहन ले तो वही काफ़ी हो जाती है, और औरतें जो है उनका लिबास ज़ाहिर है और हिसाब किताब है। तो बहरहाल वहाँ पर भी मर्दों का लिबास उमूमी तौर पर शलवार कमीज़ है दीगर पाकिस्तानियों की तरह, लेकिन औरतों का लिबास उसमें स्याह लिबास ज़्यादा मारूफ़ है और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ रंगों की कढ़ाई, ये मिटाई। शादी कितनी जायज़ है? आप क्या कह रहे थे? ये जो तेरी औरत छोड़ के जाती है अपने हस्बैंड को, तो बच्चे अगर हों तो किसके पास? ये किसके पास रहेंगे ये तो मुझे पता नहीं है। या फिर वो बच्चों को ये मैं नहीं समझा। या फिर वो बच्चों को ना मर्द रखना चाहता हो ना औरत रखना चाहती हो, तो फिर ये जो बहुत बारीकियाँ होती हैं ये फिर हमें वैसे ज़्यादा फ़िक्र की भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे अगर जैसे हमारे यहाँ कोई भी ना रखना चाहता तो उनका कोई हल निकल आता है। बाकी इस्लाम जो है ना एक कामिल और मुकम्मल मज़हब है, इस हर एक चीज़ के अहकाम हैं। तो चूँकि मैंने आपको बताया बुनियादी अकायद इनके क्या हैं, वो कुछ कुव्वतों को मानते हैं और कोई ख़ास किताब नहीं है, इनकी एक सकाफ़त है
تو اس لیے اتنی باریکیاں ان کے مذہب میں، مذہبی طور پر ان کے یہاں یہ ہو کہ بچہ فلاں کے پاس رہے گا، مذہبی طور پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مذہب کامل تو نہیں ہے، بس ایک علاقے کی ثقافت ہے، اور وہ ثقافت ہی مذہبی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آریہ مذہب قدیم جو ہے اسی کی یہ شاخ سمجھی جاتی ہے۔ تو بہرحال ان کے ہاں مذہبی طور پہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ ہو کہ بھئی اب بچے کس کے پاس رہیں گے۔ آخری گفتگو ہم ان کے بارے میں کرتے ہیں، ان کی تجہیز و تکفین کے بارے میں۔ ان کے ہاں مرنا بڑا سیاپا ہے، مرنا بڑی مصیبت ہے، اس لیے کہ بندہ مر گیا، اب 3 سے 4 دن تک گھر کے اندر سوگ ہوگا۔ ساجد بھائی سوگ کیسے ہے کہ بھئی اس کے گرد ناچنا بھی ہے، اس کے گرد ناچنا بھی ہے، کھلے عام سگریٹ پینے ہیں، اور عورتوں اور مردوں کا اختلاط، یہ 3 سے 4 دن تک کیا ہے وہ اس کو کیا جائے گا، اس کو گھر کے اندر رکھا جائے گا، اور اس کو لے کے جانے میں قبرستان جو ان کا ہے وہاں تک لے کے جانے میں کیا ہے وہ 3 سے 4 دن تاخیر کے ساتھ اس کو لے جایا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ بہت بڑا اہتمام ہوتا ہے مرنے پر، بہت بڑا اہتمام ہوتا ہے ان کے یہاں مرنے پر، اس لیے تجہیز و تکفین جو ہے ان کے ہاں بہت خصوصیت کی حامل ہے، باقی سب سے جدا ان کا انداز ہے۔ 3 سے 4 دن، اچھا بعض اوقات ان کو گھر بیچنے پڑتے ہیں، اور میں نے ان کے بارے میں یہ بھی پڑھا کہ جو آدمی مر گیا اس کی آدھی جائیداد بیچ کر یہ کیا کرتے ہیں، اس کے مرنے کے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، اور ناچ ہوتے ہیں، اور باقی جو ان کے ترنم ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہوتے ہیں، اور سوگ بری غزلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری کی ساری کیا ہے، یہ مرنے کا حصہ ہے۔ البتہ غریب آدمی کو مر جائے تو پھر ان کی جو کمیونٹی ہے وہ مل کر اس کے اخراجات اٹھاتے ہیں۔ امیر آدمی کو مر جائے تو پھر اس کے اخراجات تو اٹھا لیے جاتے ہیں، یا اس کی جو جائیداد ہے اس کے آدھے حصے کو بیچ کر اس کے اخراجات کو پورا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی میں نہیں سمجھا۔ میں اس پہ آ رہا ہوں۔ ان کا رواج یہ تھا 3 سے 4 دن اب اس کو رکھنا ہے ہم نے گھر میں، اس کے بعد چارپائی پر ڈال کے لے گئے قبرستان، وہاں پر ان کے تابوت پہلے سے موجود ہیں، اور ان تابوتوں میں جا کے اس کو رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ان تابوتوں میں جا کے رکھ دینا ہے، تدفین کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اس کو زمین کے اندر دفنانے کا، زمین کے اندر رکھنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، بس اس کے اوپر ایک تختہ رکھ کے اس کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ بلکہ اس سے بھی پہلے جو ان کے قبرستانوں کی پرانی تصاویر ملتی ہے اور کچھ پرانے واقعات ملتے ہیں، اس سے یہ بھی سامنے آتا ہے کہ شاید ان کے اندر ایک دور وہ بھی گزرا کہ جب وہ تختہ بھی نہیں رکھا جاتا تھا، اور جو مردے ہیں ان کی لاشوں کو کیا ہے وہ جانور درندے وہ نوچ کے کھا جاتے تھے۔ یہی ان کا کیا تھا، یہ مرنے کے بعد یہ ان کا سلسلہ ہوتا، اور اس کے بعد پھر ان کے بیچ کیا آیا، یہ رواج آیا کہ اس کے اوپر ایک تختہ رکھ دیا جائے اور اس کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جائے۔ لیکن تختہ رکھ دیے جائے، بھاری پتھر رکھ دیے جائے، تو وہ جو تعفن اور بدبو ہے وہ پورے علاقے کو متاثر کرتی۔ بندہ مر گیا ہے، جیسے ساجد بھائی کہہ رہے ہیں 3-4 دن گزر گئے، 3-4 دن میں بہت سی ایسی ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں، ان میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، بعض میں نہیں پیدا ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اور بہت سی ایسی ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، انتہائی بدبو شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں پر تو وہ پڑا ہوا ہے اور اس کو ہفتے گزر گئے ہیں کئی۔ تو اب چند سالوں سے انہوں نے مردوں کو دفنانا شروع کیا، باقاعدہ چند سالوں سے مردوں کو دفنانا شروع کیے، ورنہ اس سے پہلے ان کے یہاں دفنانے کا رواج نہیں تھا۔ اس تابوت کے اندر چھوڑ دینا ہے، تابوت پہلے سے لکڑی کا وہاں پر موجود ہے، اس کے اوپر بھاری پتھر رکھ دینا ہے۔ لیکن گزشتہ جو واقعات ہیں وہ روشنی ڈالتے ہیں کہ ایک دور ان کے اندر شاید ایسا بھی گزرا کہ جب اوپر پتھر رکھنے کا اور تختہ رکھنے کا رواج بھی نہیں تھا،
کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا اور آ کر درندے پرندے ان کو نوچتے اور گوشت لے کے جاتے. یہی کہ ان کی تجہیز اور تکفین کا سلسلہ تھا. ٹھیک ہو گیا جی, تجہیز و تکفین ہو گئی ہے, گفتگو ختم ہونی چاہیے. کل تو انشاءاللہ لیکچر نہیں ہو پائے گا, پرسوں سے ہم. اب یہ کہ ہمارے پاس لیکچر کے 2 دن ہیں, تو ہمارے پاس جو ہے وہ گفتگو کے لیے کئی عنوانات ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں دن قادیانیت کے بارے میں گفتگو کریں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ شیعیت کو دے دیں اور ایک دن قادیانیت کو دے دیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ یا ٹھیک ہے, یعنی ایک دن شیعیت کو دے دیتے ایک دن قادیانیت کو. جی ان کے بارے میں ضرور گفتگو, جب شیعیت پہ گفتگو کریں گے تو اسماعیلیوں کے بارے میں ضرور گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے نا شاہ صاحب؟ ایک دن پھر شیعیت کو دیکھ لیتے, ایک دن قادیانیت کو دیکھ لیتے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ.